جب نمبر کم تھے اور خواب بڑے تھے، میرا میٹرک کا نتیجہ آیا تو صرف 71% نمبر تھے۔ نہ کوئی نمایاں پوزیشن، نہ کوئی ٹرافی، نہ کسی اخبار میں میرا نام۔ مگر اس وقت کا معاشرہ مختلف تھا۔ لوگ صرف اتنا پوچھتے تھے پاس ہو گئے ہیں، اور جب جواب میں صرف ایک ہاں ملتی تو چہرے خوشی سے کھل اٹھتے تھے۔ اس دن ہمارے گھر میں 10 کلو مٹھائی لائی گئی۔ رشتہ دار ایسے مبارکباد دینے آئے جیسے میں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو، اور شاید واقعی جیتی تھی، کیونکہ اس دور میں جذبہ اور حوصلہ کامیابی کا اصل معیار تھا، نہ کہ صرف نمبرز۔ میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ماں باپ کی تمام امیدیں میری ذات سے وابستہ تھی۔ ایف ایس سی میں صرف 58% نمبر آئے، مگر پھر بھی ابا نے گلے لگایا، ماں نے آنکھیں نم کر کے دعائیں دی، اور رشتہ دار ایک بار پھر خوشی کے تحفے لے کر آئے۔ ایف ایس سی کے دنوں میں حالات نے کٹھن روپ اختیار کر لیا۔ پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں چھٹیوں اور اتوار کو درگئی بازار میں کباڑ کی دکان پر مزدوری کرتا۔ زنگالود لوہا، ٹوٹے پنکھے، پرانے پرزے، گرد آلود ماحول، یہ سب میری دنیا بن چکے تھے۔ بی ایس سی کے دوران بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ شاید دنیا کبھی نہ جان سکے میرے قلم اٹھانے والے ہاتھوں میں کتنے چھالے تھے، لیکن میں پھر بھی لکھتا رہا، پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ میرے لیے زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ جب دوسرے طلبہ صبح کے وقت کتابیں کھولتے تھے، میں اس وقت کباڑ میں جھکا ہوتا تھا۔ ٹین کے ڈبے، خالی بوتلیں، زنگالود پیج، دھول میں لپٹے خواب میری حقیقت بن چکے تھے، اور انہی چیزوں نے مجھے سکھایا کہ جو چیز ٹوٹتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ نئی شروعات کا راستہ بنتی ہے۔ میرے ہاتھوں نے زنگالود لوہا بھی اٹھایا اور علم کا قلم بھی اٹھایا۔ ایک ہاتھ میں کباڑ کا تولا، دوسرے ہاتھ میں خوابوں کا وزن۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو بیک وقت سنبھالا۔ چھٹیوں کی دوپہر ہوتی، سورج درگئی بازار کی سڑکوں کو جھلسا رہا ہوتا۔ بازار کی سڑکوں پر ٹیوشن سینٹر کے طلبہ ہنستے کھیلتے کتابیں اٹھائے روشن آنکھوں اور بے فکری قدموں کے ساتھ بازار کی جانب رواں دواں ہوتے۔ ان کے لباس اجلا، چہرہ مطمئن، اور باتوں میں آنے والے کل کے خواب بستے تھے۔ انہی لمحوں میں میں ہاتھ گاڑی کی دو زنگالود ہاتھیوں کو تھامے کسی بیکری کی دکان یا ہوٹل، خالی ٹین کے ڈبوں سے بھری گاڑی کو کھینچتا ہوا اس بازار سے گزرتا تھا۔ پسینہ میری پیشانی سے بہتا تھا، اور ان بچوں کے کہکہے میرے دل میں جذب ہو رہے تھے۔ جب لوگ پوچھتے کیا بننا چاہتے ہو، میں خاموش رہتا، کیونکہ میرے خواب لفظوں میں نہیں سما سکتے تھے، اور میری غربت ان خوابوں کے سامنے بہت چھوٹی تھی۔ یاد رکھیے، نمبر کبھی بھی انسان کی قیمت کا پیمانہ نہیں ہوتے۔ اصل قدر اس کی محنت، ضبط اور خاموشی میں لڑی گئی جنگوں میں چھپی ہوتی ہے۔ زندگی نے بار بار میرے راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن میں نے ہر چیلنج کو قبول کیا، اور پھر وہ خواب جنہیں کبھی صرف سوچا تھا، حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ میں نے این ٹی ایس کے امتحان میں وہ کامیابیاں حاصل کی جو میرے جیسے ایک مزدور کے لیے کبھی محض خواب تھی۔ کئی امتحان بھی پاس کیے۔ اللہ کے فضل سے مجھے 5 سرکاری اسامیوں میں منتخب بھی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ سب بغیر کسی کوچنگ سینٹر، بغیر کسی مہنگے ادارے، بغیر کسی خاص سہولت کے حاصل کیا۔ میرے ساتھ صرف ایک چیز تھی، میرا حوصلہ۔ آج میں گریڈ 17 کا لیکچرر ہوں، لیکن میری سب سے بڑی پہچان وہ شعور ہے جو مجھے یہ سکھاتا ہے کہ کم نمبر لینے والا بچہ نکما نہیں ہوتا، وہ صرف زندگی کے کسی کٹھن لمحے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ہر بچہ نمبروں کا غلام نہیں ہوتا۔ حوصلہ، محنت اور صبر انسان کو مقام دیتے ہیں۔ یہ زندگی کا اصل سبق ہے۔ انسان کی قدر اس کے نمبر نہیں، اس کی کوشش طے کرتی ہے۔ کم نمبر کم عقل ہونے کی دلیل نہیں ہوتے۔ اکثر وہ بچے جو نمبروں میں پیچھے ہوتے ہیں وہ کردار میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کامیابی کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے، وہ سفر جو ان قدموں سے شروع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لڑکھڑائے ہوں۔ اور اگر کوئی پوچھے یہ سب آپ نے کیسے حاصل کیا، تو میرا جواب بہت سادہ ہے، میں رکا نہیں، حالانکہ میرے پاس رکنے کی ہزاروں وجوہات تھی۔ یاد رکھیے، کامیابی صرف پوزیشن ہولڈرز کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس دل کی امانت ہے جو ہار نہیں مانتا۔ اور آخر میں ہر بچے کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہونا، کیونکہ اکثر وہ بچے جو نمبروں میں پیچھے ہوتے ہیں اصل زندگی میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔